بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ احادیث نبویہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ پاؤں اور پیشانیاں روشن ہوں گی، اور یہ میری امت کا نشان خاص ہوگا، اور یہ نشان کسی دوسری امت کا نہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ 4282 سے حدیث لی جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلے صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے تو پھر ان کے لیے قرآن ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہ رہتا، تو البتہ اس پر وہ سب لوگ قرآن دازی ہی کرتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 615 سے لی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 سال کی دوری کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم 2711 سے لی گئی ہے۔ اور نماز وتر کے بارے میں ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسی نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اور وہ وتر کی نماز ہے، اور اس کا وقت نماز عشاء سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک رکھا ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 452 سے لی گئی ہے۔ اور ارشاد گرامی ہے کہ سحری کے وقت استغفار کے لیے بہت موضوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ شاید اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ اور جب بات نماز، روزہ، سحری اور استغفار کی ہو تو کیوں نہ صدقے کی بھی ایک بات کر لی جائے، جو قرآن حکیم سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، آیت نمبر 280، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔